چاند رات جسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں اس کی کوئی عبادت، کوئی نماز، اس طرح کی کوئی چیز صحیح الاسناد حدیث میں رپورٹ نہیں ہوئی ہے. لیکن یہ بھی رپورٹ نہیں ہوا کہ اس رات آپ نے جا کے بازار میں ادم مچانا ہے. جو طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے وہ شیطان کو 1 مہینے کی کسر وہ 1 رات میں پوری کر دیتے ہیں جا کے. اور میں حیران ہوں اپنی سسٹرز کے اوپر، نہ محرم مردوں سے جا کے وہ چوڑیاں پہنوا رہی ہوتی ہیں، مہندی لگوا رہی ہوتی ہیں. یہ بالکل غیر شرعی افعال ہیں بھائی. اور عورتوں سے پوچھا جائے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو تم نے اسی رات میں جا کے خریداری کرنی ہے، 1 دن پہلے کر لو. اور باقاعدہ پھر پوری پولیس لگانی پڑتی ہے وہاں پہ، جو یہ لفنڈر قسم کے نوجوان موٹر بائکس پہ پھر رہے ہوتے ہیں اسلامی بہنوں کی خدمت کرنے کے لیے. مطلب وہ شیطان کو کہتے ہیں کہ پریشان نہیں ہونا آپ نے، اسی تہاڈی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں تو پورے مہینے دی جیڑی کوئی ڈکا لگیا سی نا آج کھولن لگے ہیں. صدقہ فطر کتنا ادا کرنا چاہیے؟ بخاری اور مسلم میں آئے کہ صدقہ فطر نبی علیہ السلام نے گھر کے ہر فرد کی طرف سے، چاہے وہ غلام ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، یہ آپ نے واجب فرمایا تھا کہ دینا ہے. اور بخاری اور مسلم میں آیا کہ 1 سا کے برابر غلہ، خواہ وہ گندم ہو، کھجور ہو، پنیر ہو، 1 سا آج کے دور میں آلموسٹ 2750 گرامز بنتا ہے، یعنی 2.25 کلو، یا راؤنڈ آف کریں تو 3 کلو. اب تو سعودی عرب میں باقاعدہ انہوں نے وہ نبی الاسلام کے زمانے کے جو پیمانے تھے نا جن میں یہ ماپا جاتا تھا، 1 سا کے اندر 4 مد ہوتے ہیں، تو وہ مد کے وہ پرانے پیالے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. ہمارے ایک بھائی ہیں وہاں مسجد نبوی شریف میں ہوتے ہیں، مدینہ شریف میں، صدیق بھائی، انہوں نے باقاعدہ مجھے وہاں سے پکچرز بھی بھیجی. تو میں نے پچھلی دفعہ باقاعدہ ریکارڈنگ کروائی تھی کہ یہ جو اہل تشیع کا موقف ہے نا 3 کلو ہونا چاہیے، یہ درست ہے. حنفیوں کا جو موقف ہے نا 2 کلو والا یا 2.25 سیر والا، یہ درست نہیں ہے. اہل حدیث بھی 3 کلو کے ہی قائل ہیں. اسی وجہ سے آلموسٹ 2.25 یا راؤنڈ آف کر لیں 3 کلو آپ دے سکتے ہیں. اور وہ ابو داؤد میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے جو روزہ دار سے کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں روزے کی حالت میں، کوئی فوش بات نکل گئی، اس کی کمپنسیشن فرمائی ہے کہ وہ آپ نے ادا کرنا ہے، اور وہ آپ نے عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہے. کیا تراویح کے بغیر روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ یہ ہماری حنفی علماء نے ایک ایسی بدعت جاری کی ہے امت کے اندر، زبردستی ان کو تراویح پڑھوانے کے لیے کہ جی جو تراویح نہ پڑھے اس کا روزہ ہی نہیں. اور بھائی تراویح خود نفلی عبادت ہے، کوئی سرے سے تراویح نہیں پڑھتا وہ گناہ گار بھی نہیں ہے، تو روزے کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کا؟ روزہ تو فرض عبادت ہے. جھوٹ بول کر آپ لوگوں کو دین کی طرف تو مائل نہ کریں. تو تراویح کا روزے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تراویح ایک الگ سے عبادت ہے، ضرور کریں، لیکن یہ روزے کے ساتھ جڑی نہیں ہوئی ہے اس اعتبار سے کہ روزہ نہیں ہوگا، روزہ آپ کا ہو جائے گا، وہ فرض عبادت ہے. روزے کی حالت میں کوئی شخص اپنا روزہ گزارنے کے لیے پورا دن ہی سویا رہتا ہے، ٹھیک ہے ضرور سوئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف نمازوں کا اہتمام کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سوئے رہے ہو نمازیں بھی چھوڑ دی ہیں. نماز جو ہے اس کی فرضیت روزے سے بھی بڑھ کے ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور نماز نہیں پڑھ رہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا اور پورا دن تسبیح ہاتھ میں پھیرتا رہتا ہے، نفلی کام کے اوپر اپنی زندگی صرف کر رہا ہے. لہذا روزہ دار کو تو اہتمام کرنا چاہیے نماز کا. عموماً لوگ کرتے ہیں، یہ بہت کم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ ہیں جن کو عادت ہے کہ وہ سوئے رہتے ہیں روزہ ٹھنڈا کرنے کے لیے، نماز کے لیے اٹھے، نماز پڑھ کے پھر سو گئے. یہ ہو سکتا ہے نا، فجر سے لے کے آپ زور تک سوئیں، پھر زور کی نماز پڑھیں، عصر کی نماز پڑھیں. بعض اوقات لوگ جمع کر لیتے ہیں، پھر سو گئے، پھر غروب آفتاب کے وقت جا کے اٹھے، جائز ہے. بلکہ بعض لوگوں کے لیے تو ضروری ہے، بجائے یہ کہ وہ کسی بے حیائی کے کاموں میں پڑ جائیں اور وہ کوئی بےہودہ فلمیں لگا کے بیٹھ جائیں، تو اس سے بہتر ہے کہ ایسا بندہ سو ہی رہے پھر روزے کی حالت میں. ہاں مہربانی کرو، سوتے ہی رہو.